بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کو سیکھنے، اس کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی بہت برکتیں رکھی گئی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن برادہ اسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک کو سیکھا، اس کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا تو بروز قیامت اسے ایک نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی چاند سے بھی زیادہ ہوگی، اور ان کے والدین کو ایک ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس سے ایسا نور نکلے گا، ایسی روشنی ہوگی کہ اگر پوری دنیا بھی آ جائیں تو ان کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی۔ تو ان کے والدین عرض کریں گے کہ یہ لباس ہم کو کس سبب سے پہنایا گیا ہے، یہ نور کا لباس، یہ اتنا روشن لباس یہ کیوں پہنایا گیا ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہیں اس لیے پہنایا گیا ہے کہ جو تمہاری اولاد نے، تمہارے بچے نے قرآن پاک کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس عمل کرنے کی وجہ سے آج تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے۔ اور حفظ قرآن تو وہ عظیم سعادت ہے جس کے سبب حافظ قرآن پر رب کریم کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور کے فرشتے آتے ہیں، نورانی فرشتے اس حافظ قرآن کے پاؤں کے تلے پر بچھاتے ہیں، اور حافظ قرآن کا اپنے رب کریم کے ساتھ ایک خاص رابطہ قائم ہو جاتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہر وقت شامل حال رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دشواری ہوتی ہے تو اس کا رب اس کی مدد کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی فضیلت کو ہی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کو سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو خدا تعالیٰ بروز قیامت اس کے گھر والوں کو 10 افراد کو، ایسے افراد کو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کو جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کو آسانی کے ساتھ پڑھا تو وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا، اور جس شخص نے دشواری کے ساتھ پڑھا، جس نے رک رک کر پڑھا اور پڑھنا اس پر شاق تھا، یعنی اس پر مشکل تھا پڑھنا کہ اسے یاد نہ ہوتا تھا لیکن وہ پھر بھی پڑھتا تھا، اس کی کوئی زبان میں مسئلہ تھا، اس سے اچھے لفظ ادا نہیں ہوتے تھے لیکن وہ اس کے باوجود پھر بھی پڑھتا تھا، اگر وہ کسی مرض میں ہے لیکن مرض کی حالت میں بھی وہ پڑھتا تھا، کسی مشقت میں ہے اس حالت میں بھی پڑھتا تھا، تو خدا تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرمائے گا قرآن پاک پڑھنے کا۔ مرض کی حالت میں، اسے مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے تو اسے دگنا ثواب دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام محمد بن مسلم علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اعجاز قرآن یعنی قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے متعلق ہم گفتگو فرما رہے تھے، قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اس کے متعلق ہم گفتگو فرما رہے تھے، تو وہاں ایک آدمی بولا کہ آخر قرآن پاک میں ایسا کیا ہے کہ جس کو تم معجزہ کہہ رہے ہو؟ قرآن پاک تو عام کتاب ہے، اس کو میں خود لکھ لوں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی آیت لکھوں گا، کوئی چیز لکھوں گا۔ تو وہ ایک کاغذ اور قلم لے کر ایک بالا خانے میں چلا گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہ 3 کے 3 دن ویسے ہی ادھر پڑا رہا۔ وہ سوچو بچار کرتا رہا کہ میں آخر کیا لکھوں، یعنی اس سے کچھ بھی نہ لکھ ہوا، 3 دن اس کے سوچو بچار میں ہی گزر گئے۔ یعنی قرآن پاک کو یاد کرنا ایک عظیم سعادت مندی ہے۔ قرآن پاک خود معجزہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آیت، کوئی کتاب، کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم سب کو قرآن پاک یاد کرنا چاہیے، اور صرف یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آج فی زمانہ قرآن پاک کو یاد کرنے والے بہت لوگ ہیں، ہر مدرسے میں کئی تعداد میں بچے ہیں جو کہ قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے ہم سب کو قرآن پاک صرف یاد نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھ کر، اس کو یاد کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔